بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج کی ہماری گفتگو دو موضوعوں کے ساتھ ہے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے دین، اور ان دونوں چیزوں کو ہم روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے تناظر میں دیکھیں گے کہ محمد و آل محمد کی بارگاہ سے ان دونوں سوالات کے جوابات ہمیں کیا ملتے ہیں، دین اور اسلام۔ روایت ہے بحر الانوار میں جلد نمبر 71 میں دین کے حوالے سے کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے دین کے بارے میں سوال کیا۔ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من بین یدیہ فقال یا رسول اللہ ما الدین۔ ایک شخص آ کے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا سامنے کی طرف سے اور آ کر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ فقال حسن الخلق، کہ دین حسن اخلاق ہے۔ ثم اتاہ عن یمینہ فقال ما الدین، پھر وہ ایک اور شخص دائیں طرف سے آ کر یہی سوال پوچھتا ہے کہ دین کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی کہتے ہیں فقال حسن الخلق، کہ حسن اخلاق دین ہے۔ ثم اتاہ من قبل شمالہ فقال ما الدین، ایک اور شخص بائیں طرف سے آ کر سوال کرتا ہے دین کے بارے میں، پوچھتا ہے دین کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی فرماتے ہیں فقال حسن الخلق، کہ اخلاق کا اچھا ہونا یہی دین ہے۔ ثم اتاہ وورائہ فقال ما الدین، ایک اور شخص پیچھے سے آ کر یہی عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دین کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص جو پیچھے سے آتا ہے اسے جواب دیتے ہیں فالتفت الیہ وقال اما تفقہ الدین هو ان لا تغضب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی طرف رخ فرماتے ہیں جس نے یہ کہا تھا پیچھے سے آ کے کہ دین کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے صحیح سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ غصہ نہ کرو، غضب ناکی نہ کرو، یعنی گویا دین یہ ہے کہ کسی پر غضب نہ کیا جائے، یعنی حسن اخلاق سے پیش آیا جائے، وہ گفتگو میں یا بول چال میں یا معاشری حوالے سے حسن اخلاق کے ساتھ گفتگو کرتا ہو، اچھی گفتگو کرتا ہو، لوگ اس سے ڈرتے نہ ہوں، یعنی اس کے غضب سے نہ ڈرتے، ایسا نہ ہو کہ وہ محفل میں آتا ہو اور لوگ کہیں گے اچھا یہ آ گیا ہے تو پھر کیا بنے گا، اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بیان کیا گیا تھا کس کے حوالے سے، دین کیا ہے، یہ وہ سوال تھا جو دین کے بارے میں ہوا۔ اب اسلام کیا ہے؟ سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت جابر جعفی، یہ روایت نقل فرماتے ہیں سرکار باقر علیہ السلام سے، اور وہ اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت بحر الانوار کے اندر موجود ہے اور جلد نمبر 27 کے اندر، کہ جب اسلام کے بارے میں سوال پوچھا گیا۔ جابر جعفی کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آبا و اجداد سے روایت کو نقل کرتے ہیں، عن جابر الجوفی عن ابی جعفر عن ابائہ، جابر جوفی کی سے سرکار محمد باقر سے اور وہ اپنے آبا و اجداد سے کیا نقل فرماتے، قال لما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مناسکہ من حجۃ الوداع راکب راحلتہ وانشا۔ سرکار باقر فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کے اعمال انجام دے چکے تھے تو آپ اپنے سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور ایک ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا يدخل الجنۃ الا من کان مسلما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے مسلمان کے، جس کے پاس اسلام ہوگا وہی جنت میں داخل ہوگا، اس کے علاوہ کوئی جنتی نہ بن پائے گا۔ فقام الیہ ابو ذر الغفاری رضوان اللہ تعالی علیہ، تو اس وقت جناب رسول خدا کی بارگاہ میں جناب ابو ذر غفاری کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ وما الاسلام، آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے بغیر کوئی جنت داخل نہ ہوگا، یعنی گویا مسلمان جنت میں داخل ہوگا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے آقا پھر بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسلام عریان ولباسہ التقوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر غفاری کے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابا ذر، اسلام عریان برہنہ ہے
وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى، اس کا لباس تقوی ہے، وَزِینَتُهُ الْحَیَاءُ، اور اس اسلام کی زینت حیا ہے، وَمِلَاكُهُ الْوَرْءُ، اور معیار اسلام اے ابو ذر پرہیزگاری ہے، وَکَمَالُهُ الدین وَثَمَرَاتُهُ الْعَمْلُ، اور فرمایا کہ اے ابو ذر اس اسلام کا معیار پرہیزگاری ہے اور اس اسلام کا کمال دین ہے، اور پھر کیا فرمایا کہ وَثَمَرَاتُهُ الْعَمْلُ، اور اس اسلام کا ثمرہ عمل ہے۔ جب یہ ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو ارشاد فرما دی، اور پھر فرمایا کہ اے ابو ذر وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامُ حُبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ سلام اللہ وصلوات اللہ علیہم، کہ اے ابو ذر ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی بتانے کے بعد کہ اسلام کا لباس تقوی ہے، زینت حیا ہے، پرہیزگاری اس کا معیار ہے، کمال اس کا دین ہے، اور بہترین پھل اسلام کا عمل ہے، یہ بیان کرنے کے بعد آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ابا ذر وَلِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد یہ ہے کیا؟ حب اہل البیت، ہماری اہل بیت کی محبت، یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت کے علاوہ نہ کوئی تقوی ہے، میری اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کوئی حیا ہے، نہ کوئی پرہیزگاری ہے، نہ کوئی عمل ہے۔ ان تمام چیزوں کی ویلیو تب ہی ہوگی جب ان تمام چیزوں کو انجام دینے والے کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ بغیر اہل بیت کی محبت کے یہ ساری چیزیں انسان کے کسی طرح بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ خداوند متعال ہمیں عبادات کے ساتھ پرہیزگاری اور اچھے سہل عمل انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اہل بیت کی سچی خالص محبت سے نوازے۔ اس عمل سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو باقی تمام اعمال کی قبولیت کا سبب ہے۔ سارے اعمال قبول ہوں گے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کے پاس اہل بیت کی محبت ہو اور انسان کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں، چونکہ محبت آل محمد تقاضا کرتی ہے کہ انسان حیادار ہونا چاہیے، محبت اہل بیت تقاضا کرتی ہے کہ انسان عمل صالح کرنے والا ہونا چاہیے، محبت اہل بیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان متقی ہونا چاہیے، اور یہ سارے اعمال یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری قبولیت کی ضمانت فقط ایک ہی چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ خدا ہمیں میدان عمل میں بھی، میدان تقوی میں بھی آل محمد کی محبت کے صدقے کامیابی دے، اور ان تمام اعمال کو اچھے اعتبار سے انجام دے کر محبت آل محمد کو اپنا کر خدایا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔